جنہوں نے مجھے دعوت دی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کلام کرنا ہے۔ دوستان محترم، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اتنا وسیع عنوان ہے، اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس کو انسان ساری زندگی بھی بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ تو کسی نے کہا تھا تیرے آگے سے اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرے دم سے شہ سواروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات ہی ایسی ہے، رب نے بنایا ہی ایسا ہے آپ کو، ساری زندگی انسان کلام کرتا رہے، بات کرتا رہے، لیکن حضور سرور کائنات کی سیرت اور صورت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے چند پہلوں کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بڑا مختصر عرض کروں گا اور سیرت رسول بزبان سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا بیان کروں گا۔ دنیا کے اندر انسان بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، کسی کو محلے والے اچھا کہتے ہیں، کسی کو رشتہ دار اچھا کہتے ہیں، کسی کو محلے والے برا کہتے ہیں، گھر والے اچھا کہتے ہیں۔ ہر انسان کا جو دائرہ کار ہے اس میں انسان کی جو حیثیت ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ توہین کرتے ہیں، کچھ اچھا کہتے ہیں، کچھ برا کہتے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو سارے اچھا ہی کہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، غالب برا نہ مان جو دشمن برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہے جسے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن دوستان محترم، ایک ذات ایسی ہے جس کو اپنے نے بھی اچھا کہا ہے، پرائے نے بھی اچھا کہا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک وہ ذات فقط آمنہ کے لال، کائنات کے وہ شخص، وہ ذات، وہ شخصیت جس کو کائنات والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اپنا نے بھی اس کی تعریف کی ہے، بیگانوں نے بھی تعریف کی ہے۔ دوستان محترم، سب سے زیادہ قابل اعتبار تعریف وہ ہوتی ہے جو انسان کے گھر والے کرتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، کیونکہ آپ کی بہتری کا فائدہ آپ کو گھر والوں کو کرنا ہو تو باہر والوں کو بہتر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جو حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچا ہے، بس میں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ہمت گوش ہو کے بیٹھیے اور چند کلمات کو سماعت کیجیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لما جاءہم، جب سرکار دوارا علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی آئی، پہلی وحی کا نزول نبی کریم علیہ السلام پر غار حرا کے اندر ہوا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کو فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ فزملوہ، سیدہ پاک نے چادر لی اور آپ کو جو ہے عنایت کر کے پیش کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک آرام کیا۔ سیدہ پاک نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، خشیت علی نفسی، جو آج آنے والا آیا ہے اور جو اس نے ہیبت ناک کلام مجھے سنایا ہے، اس کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہے۔ دوستان محترم، یہاں ٹھہر کر ایک بات سے بات کیجیے، قرآن وہ کلام ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر قرآن کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو فرمایا قرآن کے ہیبت کی وجہ سے، روح کی وجہ سے، قرآن کے وزن کی وجہ سے پہاڑ بھی
میں رضا ہو جاتی ہے۔ تصور کیجیے وہ کتنی اعلیٰ کتاب ہے، وہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے، لیکن قربان جائے آقا دو جہاں کے کلمے مبارک پر، قربان جائے مصطفیٰ کے دل اٹھائے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنے وہ قوت طاقت عطا فرمائی جس کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اس قرآن کو میرے نبی کے دل نے اٹھایا۔ مجھے کہہ ذرا سبحان اللہ، اس وجہ کو میرے محبوب علیہ السلام نے برداشت کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات ارشاد فرمائی اور کہا فخشیت علی نفسی، یہ جو ہیبت ناک کلام آیا ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا اس کیفیت کا شکار ہوں۔ تو پاک اور طاہر و مطہر بیوی، انہوں نے یہ سن کر برکت کا جملے بولے، کہا کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر نامدار، اے نبیوں کے سردار، اے امینہ کے لال، آپ ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کبھی بھی آپ کو نیچا نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو نیچا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں جو میری نگاہ کے اندر ہے، جن کا مشاہدہ میں نے کیا ہے۔ ویسے تو آپ کی خوبیاں بے شمار لاتعداد ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو میں جانتی ہوں ان کی روشنی میں کہتی ہوں کہ جس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو نیچا نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو ہمیشہ عزت عطا فرماتا ہے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کبھی نیچے نہیں آئیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ جو سیرت بیان کی سیدہ پاک نے، وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کی پہلی صفت یہ ہے انک لتصل الرحم، بے شک آپ رشتے کو جوڑنے والے ہیں۔ یا تم کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز، انک لتصل الرحم، آپ جوڑنے والے ہیں، آپ جوڑنے والے ہیں، آپ کا کام رشتوں کو ملانا ہے، دلوں کو ملانا ہے، آپ فقط دل ہی نہیں ملاتے، علماء کہتے ہیں حضور کا کام فقط آپس میں دلوں کو نہیں ملانا تھا، بلکہ جو رب سے دور ہو گئے تھے ان کو بھی رب سے ملانا مصطفیٰ کا کام تھا۔ انک لتصل الرحم، آپ دلوں کو ملاتے ہیں، آپ رشتوں کو ملاتے ہیں، آپ کا کام آپس میں جوڑنا ہے، اور اے میرے محبوب جو آپس میں جوڑتا ہے اللہ اس بندے کو رزق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پہلی صفت بیان کی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ دوستان محترم، صلہ رحمی، آپس میں رشتوں کا جوڑ کے رکھنا، آپس میں تعلقات کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، دوریاں ختم کرنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے صلہ رحمی، اے رشتہ داری، تجھے میں نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ اللہ کا نام رحمان اور صلہ رحمی، اس میں بھی رحم کا لفظ، رحمان کے اندر بھی رحم کا لفظ، فرمایا تجھے میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا دوں گا۔ مخلوق کے اندر جو بندہ آپس میں دوریاں پیدا کرتا ہے، دوستان محترم، وہ اللہ کی نگاہ کے اندر بڑا بدبخت ہے، وہ خدا کا مغضوب ہے، اللہ کی رحمت اس سے ناراض ہے۔ سیدنا بابا فرید الدین پیشور رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا، آپ نے کوئی کام تھا تو وہ آپ کی بارگاہ کے اندر کینچی لے کر آیا، کہنے لگا جی آپ کی ضرورت کے لیے لایا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا ہمیں کینچی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس نہ ہو تو سوئی لے کر آیا کرو۔ اگر آپ سمجھے وہ بات کو تو فرمایا میرے پاس کینچی لے کر نہیں، سوئی لے کر آیا کرو۔ تاکہ وہ کیوں؟ فرمایا کینچی کاٹتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، روتے رہتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوستان محترم، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس دن ان کا ارادہ ہوا کہ اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ التجا پیش کرنی ہے۔ جب دعا کرنے لگے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اس محفل کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے
جس نے رشتہ داری قطع کر رکھی ہے، تعلق توڑ رکھا ہے، تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، اس لیے کہ میں نے محمود علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا، رشتہ داریاں توڑنے والے کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ دوستان محترم، میلاد منانا بڑی اچھی بات ہے، حضور کے نعرے لگانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوستان محترم ہمارے کردار کے اندر اگر حضور کی سیرت نظر نہیں آتی تو پھر دوستان محترم سوچئے ہمارا میلاد منانا کس کام کا؟ اگر حضور کے آنے کے مقصد کو نہ سمجھا تو پھر یہ نعرے لگانا کس کام کا؟ اسی وقت ایک نوجوان اٹھا، اپنی پھپھو کے پاس گیا، اس کے ساتھ صلح کر کے آیا، دوبارہ آ کر بیٹھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ اسے پوچھا یہ بتاؤ تم اٹھے کیوں تھے؟ تو کہا میری پھپھو کے ساتھ ناراضگی تھی، غلطی انہیں کی تھی، لیکن آپ کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ کم از کم میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جن کی زبان سے نکلے کہ بات اللہ قبول نہیں کرتا، میں اس لیے اپنی پھپھو کے ساتھ صلح کر کے واپس آیا ہوں۔ دوستان محترم، حضور کی محفل میں نبی کے میلاد میں آنے کا اگر آپ مقصد سمجھے تو یہی مقصد ہے، یہی پیغام ہے کہ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی چیز کا ارشاد فرما دیا، کوئی کام کر کے دکھا دیا، تو امتی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کام کو کر کے دکھائے اور ثابت کرے کہ وہ واقعتاً اپنے محبوب علیہ السلام کا سچا عاشق رسول ہے، وگرنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور کی سیرت کا ایک چھوٹا سا معاملہ قبول نہیں ہے تو موت تو بڑی جناب دور کی بات ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا انک لتصل الرحم، اے اللہ کے محبوب آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، لہذا جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی نیچا نہیں کرتا۔ تو میرے محبوب کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جن کے ساتھ ناراضگی ہے، جن کے ساتھ دل رنجی ہے، جن کے ساتھ تعلقات میں دوری ہے، ان کے ساتھ مضبوطی پیدا کی جائے، دلوں میں محبت پیدا کی جائے، اس لیے کہ جب انسان انسانوں کے قریب ہوتا ہے تو فقط انسانوں کے قریب نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ آگے سیدہ پاک نے کیا کہا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوسری صفت یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جن کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے، جو بوجھ پہلے دبے ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہری بوجھ ہو، چاہے وہ باطنی بوجھ ہو، چاہے وہ قرضے کا بوجھ ہو، چاہے وہ فکروں کا پریشانیوں کا بوجھ ہو، یا رسول اللہ جس سے کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا، اے اللہ کے محبوب آپ اس کا بوجھ اٹھانے والے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ باتیں عام طور پر وہ جوش دلانے والی نہیں ہے، عمل کرنے کی باتیں ہیں، تو اس لیے تھوڑا ہم ذرا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ دوستان محترم، جوش انسان کو کام آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں انسان کو ہوش والے کو سننی چاہیے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کتنا اٹھاتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ تھی، حضرت بلال حاضر خدمت تھے، ایک شخص آیا، اس نے کچھ سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال بظاہر میرے پاس نہیں ہے۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، حضور نے اس کی پریشانی کو دیکھا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا بلال جاؤ اور دکاندار سے یہ کہہ دینا کہ جو یہ مطالبہ کرتا ہے، جو یہ سوال کرتا ہے، اس کو دے دیا جائے، میں جانوں اور دکاندار جانے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ جن کا کوئی نہیں بنتا میرے بابوں کو کبھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یا رسول اللہ آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، جن کو دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ محنت کر کے کما کر ان کی خدمت فرماتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور پہلو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد سیدہ نے کہا وَتُقْرِ الضَّيْفَ، آپ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو مہمان آتا ہے آپ اس کی مہمان نوازی خوب اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ دوستان محترم، مہمان خدا کی رحمت ہے، جب یہ آتا ہے رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو خدا کی رحمت چھوڑ کر جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک عورت اپنے گھر موجود تھی، اس کے دروازے پر مہمان آیا اور اس کا خامد باہر گیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو اس نے کہا کہ پہلے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور اوپر سے یہ مہمان آ گیا، تو بڑبڑانا شروع کر دیا
اور معاملات ذرا مشقت کی طرف بڑھ گئے اور اس نے اپنے خامد کے سامنے کچھ مہمان کے بارے میں شکوہ کیا. کہتے ہیں جب وہ اپنے شہر کے اندر سے اٹھ کے اپنے کچن میں گئی تو دیکھ لیا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہیں اور وہ جو ہے وہ اس کی آٹے والی جو ہے نا وہ مٹی سے آٹا نکال رہے ہیں. اور انہوں نے پوچھا، پہلے تو ڈری کہ یہ کون ہے، بعد میں پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور یہ چوری کرنے کے لیے آئے ہیں. تو کہا خدا نے میرے پاس رحمت بھیجی تھی، مہمان بھیجا تھا. جب تو نے اس سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا تو جو اس کا عزت تیرے گھر میں موجود تھا وہ ساتھ والے گھر چلا گیا تو تیرے گھر سے عزت اس کو اٹھا کر دوسرے گھر پہنچایا جا رہا. آج ہمارے گھروں میں مہمان آتا ہے تو عمومی طور پر دوستان محترم ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سرکار والا علیہ السلام کی سیرت کا روشن باب ہے کہ آپ مہمان کی اچھی طرح خاطر تواضع کرتے تھے اور مہمان کو بھی چاہیے کہ اگلے بندے کو بتا کر جائے. جب ایک سہولت موجود ہے تو بلا وجہ بندہ بتائے بغیر چلا جائے گھر والوں کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی اہم چیز ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہے 3 دن تک مہمان ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو خرچہ کیا جائے گا وہ صدقہ ہے. اور ایک حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ 3 دن مہمان گزار لے 3 دن 3 راتیں، اس کے بعد میزبان اس کو کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ جا سکتے ہیں. یہ امت کے لیے تعلیم دی ہے. کیوں؟ کہ گھر والوں پر بوجھ نہ بنا جائے. یہ تو نہیں ہے نا جناب دوسرے شہر سے آ کر انسان ڈیرے ڈال لے اور بیٹھا رہے، گھر والے زبان سے کچھ بھی نہ کہیں گے لیکن کم از کم دل کو نہ تو خیال کریں گے، دل تو میرا کریں گے. تو دوسروں کو مشقت میں ڈالنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ خود اس چیز کا احتیاط کرے. آگے ارشاد فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ آخری بات ہے، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ نیک کاموں میں، اچھے کاموں کے اندر دوسروں کی مدد فرماتے ہیں. نیک کام کے اندر، اچھے کام کے اندر، دینی کام کے اندر، مذہبی کام کے اندر، امت کی فلاح اور بہبود والے کام کے اندر اگر آپ کا جذبہ دوسرے کی مدد کرنے کا ہے تو آپ قابل مبارکباد ہے، کیونکہ یہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت کا روشن باب ہے. اور اگر روڑے اٹکانے والا معاملہ یا اس طرح کی کیفیت ہے تو دوستانو محترم پھر ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یا رسول اللہ جہاں جہاں بھی حق کے معاملے میں ضرورت پیش آتی ہے، جہاں جہاں بھی سچ کو آپ کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں جہاں معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ کے محبوب آپ وہاں پر پہنچ کر حق اور سچ کی مدد فرماتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے. دوستان محترم حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے نعرے لگانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام جپنا، حضور کی نعتیں سن کر اس پہ سر دھلنا اور کلیجے کی ٹھنڈ پڑنا، یہ ساری باتیں کرنے کے اوپر ٹھیک ہے. لیکن دوستان محترم ایک سارے حضرات جہاں بیٹھے ہیں میں بڑے درد دل کے ساتھ سوال کرنا چاہوں گا، اگر ہر سال جلوسوں کے اندر شرکت کرنے والے، محافل کے اندر شرکت کرنے والے، گھروں میں محفل سجانے والے، میلاد کرنے والے، اگر جتنے بھی کائنات کے اندر ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں، چلو پوری دنیا کا تو نہیں، اگر ہم اپنے اس راجزنگ کا حساب لگا لیں یا اپنے اس محلے کا حساب لگا لیں، اگر پورے راجزنگ یا اس محلے کے لوگ جو محافل میں شرکت کرتے ہیں اگر ان میں سے 1000 بندہ بھی ہے، ان میں سے ہر سال 100 بندہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر چلنا شروع کر دے تو مجھے بتائیے انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جتنے لوگ دعا کرنے کے لیے راغب جاتے ہیں اگر ان میں سے آدھے بھی سمجھ جائے، آدھے بھی سیدھے ہو جائے تو دوستان محترم بتاؤ امت اوپر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جتنے لوگ مجلسوں کے اندر جاتے ہیں امام حسین کا نام لیتے ہیں، اگر ان کے کردار کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار نظر آئے تو دوستان محترم بتاؤ پاکستان کا پوری دنیا میں اچھے اعتبار سے نام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن عزیزان محترم ہم نے بھی یہی کیا، سب نے یہی رویہ اپنا رکھا ہے، بس ادھر سے سننا ادھر سے نکال دینا. میں اور آپ سب ہم کوشش کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. دوستان محترم ہمارے بزرگ ساری زندگی اس بات پہ فخر کرتے گئے، ساری زندگی اس بات پہ فخر کیا کہ یا اللہ اس
بات میں فخر ہے کہ تو نے ہمیں آقا نوجہاں کا امتی بنایا اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ کا تو آپ کلام سنتے رہتے ہیں، آپ کے ذوق کی نظر میں ایک شعر سنا دیتا ہوں، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سلطان باؤ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا امتی بننے پر کتنا فخر کیا ہے، کتنا خدا کا شکر ادا کیا ہے، اتنا کریم نبی ہمیں ملا جس کی وجہ سے ہمیں ہر معاملے کے اندر آسانی ہے، لیکن ہم اس آسانی کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت سلطان باؤ سرکار فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسے چھٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی جس زائد سارا شکر تم نے ایسا پیارا رسول عطا کیا، لیکن دوستان محترم رسول بھی مل گئے، حضور کا کردار بھی ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ آخری بات اس موضوع کے حوالے سے، یہ جو نتصل الرحمہ رشتہ داریاں جوڑنا، غریبوں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، حق کے کاموں کے اندر دوسروں کی مدد کرنا، مجھے بتائیے دوستان محترم اس سارے معاملے کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے ذرا، پریشان ہو، بات ختم ہو گئی ہے، بس ساری چیز کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ تو سارے موقع تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا زیادہ جو تعلق ہے وہ خدمت خلق کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کا نفع کرے گا اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے گا اللہ اس کے ساتھ پیار کرے گا، جو مخلوق کا بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش کریم پر۔ دوستان محترم یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے فائدے میں جو بھی کام ہو اس کام کے اندر انسان بڑھ چڑھ کر اپنا ایسا شامل کرے، اسی میں انسان کی بہتری ہے، اسی کے اندر انسان کے لیے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ دوستان محترم انسان ساری زندگی کبھی وفا کرتا ہے دوستوں کے ساتھ، کبھی وفا کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی ماں باپ کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، لیکن عزیزان محترم ایک وقت ایسا آتا ہے ساری وفائیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اور کوئی انسان کے ساتھ نہیں چلتا۔ اس آخری وقت کے اندر بھی اگر کسی کے ساتھ کی وفا کام آتی ہے تو وہ وفا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حضور کے ساتھ کی گئی وفا انسان کو کسی موقع پر بھی نیچا نہیں ہونے دیتی، اور حضور کے ساتھ وفا کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں انسان اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے، عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے، وگرنہ دنیا کے اندر جن کے لیے انسان مرتا رہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے وہ سارے کے سارے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ساتھ انسان کا، اور انسان اپنی قبر کے اندر جب پڑا ہوتا ہے تو اس کو فقط ایک ہی سہارا ہوتا ہے، وہ خدا کی رحمت کا سہارا حضور صلی کائنات کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر دوستان محترم زندگی میں ان کے ساتھ وفا کی ہے، ان کے ساتھ محبت کی ہے، ان کی سیرت کو اپنایا ہے، تو پھر عزیزان محترم بڑی دلچسپ اور بڑی خوش آئند بات ہے
اور یہ انسان جو ہے نا وہ اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اگلے جہان کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ بھٹا گجراتی صاحب نے ایک شعر کہا تھا، میں آپ کو سنا کے انشاءاللہ میں پھر ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا ایک بار کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اساں سنیا پیا دیس اندر بڑیاں اوکھیاں منزلاں ایک کوٹھڑی ملدی رہن بدلی جنوں تاک بوے قبر انسان کی جڑے آدھے سمران گے نال دے اجیو نوی بازیاں بھاریا جڑے ترس دے سردی دل رانی جدو باغ اندر خزانے وار پنچھی اڑ گیا مار اللہ رب العالمین جو کہا شبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔